بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 23 پر موجود سبق پڑھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بچوں، آپ اپنی سندھی کی کتاب میں صفحہ نمبر 23 کھولیے۔ اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی اردو کے سبق میں بھی اور سندھی میں بھی پڑھایا جا چکا ہے خلیفہ امام کے بارے میں، تو آج ہم انہی اماموں کے میں سے ایک امام ابو حنیفہ کا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اساں سبنے کے جان آئیں تا قرآن شریف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن تے عربی بولی ماں نازل تھیو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ 500 گوڑا عربستان جا رہا کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے تھے۔ ہتا جی ماٹن جی مادری بولی عربی ہوئی اور یہاں کے لوگوں کی مادری بولی جو ہے، زبان جو ہے وہ عربی تھی۔ قرآن پاک کے سمجھن لائے کین عربی بولی کان سوائے بیا کنہن بولی جانن جی ضرورت محسوس نہ تھی۔ قرآن کو جاننے کے لیے کسی دوسری زبان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ویتر پیغمبر سگورے جی کین صحبت این زیارت نصیب تھی۔ بلکہ جتنی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی ان کا ساتھ اور زیارت نصیب ہوئی۔ تن ہن کرے کین قرآن پاک سمجھن میں وڈی سولائی تھی، تو قرآن شریف کو سمجھنے میں بہت آسانی تھی۔ ہن سلسلے میں کین کا ڈکھائی تھیندی ہوئی تا رسول پاک کا پوچھی وٹھندا ہوا، اور جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ جہن جہن اسلام جو پیغام عربستان جو حدود لتاڑے اگتے وڈھن لگو، جیسے جیسے اسلام کا پیغام عرب کے علاوہ دوسری حدود میں پہنچنے لگا، تا اجمی ऐं غیر عرب ماٹھن لائے قرآن شریف جی سکیا اصول قاعدے ऐं تعلیم جی سمجھن ڈکھیو تھی پیو۔ تو اجمی یعنی عرب سے باہر رہنے والے لوگ، اجمی اور غیر عرب کے لوگوں کے لیے قرآن شریف کا سیکھنا، اصول اور قاعدے اور تعلیم کو سمجھنا مشکل ہونے لگا۔ ऐं ॿियो جڈن یہ ضرورت محسوس کئی وئی تو یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی تا اسلامی تعلیمات سمجھائن لائے ماٹھن کے سندن بولیوں میں قرآن شریف سمجھایو ویو۔ تو اسلامی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں قرآن پاک سمجھایا جائے۔ یہاں خدمت مجتہدین کئیں جن کے اغواں اجمی نسل ماں امام ابو حنیفہ ہو۔ تو یہ خدمات جو ہے مجتہدوں نے کی جن کے رہنما اجمی نسل سے امام ابو حنیفہ تھے۔ مجتہد ان عالم کے چیبو آہے۔ مجتہد ان عالم کو کہا جاتا ہے جیکو قرآن شریف ऐं حدیث ماں مسئلن کے سولے سمجھائن ساں بیان کرے سگھے۔ کہ مجتہد اس عالم کو کہتے ہیں جو قرآن شریف اور حدیث سے مسئلوں کو آسانی سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بیان بھی کر سکے۔ امام ابو حنیفہ جو اصل نالو نعمان بن ثابت ہو۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ پاڻ عراق جی شہر کوفے ماں 80 ہجری ماں جاؤ ہو۔ آپ عراق کے شہر کوفے میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو حنیفہ سندس کنیت یا سیاڻپ ہوئی۔ ابو حنیفہ جو ہے وہ ان کی کنیت کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔
امام ابو حنیفہ جو دارو زوتا اسلام کا اگوارے سندھ جی نقشے جی خیال کان سندھی ہو۔ امام ابو حنیفہ کے دادا زوتا اسلام سے قبل سندھ کے نقشے کے مطابق سندھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جی حد تے امام ابو حنیفہ جی پیو اسلام قبول کیو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ امام ابو حنیفہ مسلم امت جو ایک وڈا امام ऐं عالم تھی گزریاں آہے۔ امام ابو حنیفہ مسلم امت کے ایک بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہے۔ پھریون عالم آہے جنہن قرآن شریف کے فارسی میں ترجمہ کرن جی فتوی ऐं اجازت ڈنی۔ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ فارسی زبان میں دینے کی اجازت یعنی فتویٰ دیا۔ ان کرے بیان بولیوں میں ترجمہ جی ذریعے قرآن پاک کے سمجھن لائے وڈی آسانی پیدا تھی اور اسی وجہ سے دوسری زبانوں میں ترجمے کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہوئی۔ قرآن پاک عربی بولی ماں لتھو ऐं رسول پاک جین با عربی بولی ڳالهائيندا ہوا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان بولتے تھے۔ ان کرے مسلمان امت تے عربی بولی جانن ضروری آہے، اس لیے مسلمانوں کو عربی زبان جاننا ضروری ہے تجہن قرآن شریف جی تلاوت کرے سکجی تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ قرآن پاک جی ترجمے جو مکھیہ مقصد ایہو وہی قرآن پاک کے ترجمے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایہو وہی پیٹھو تا قرآن شریف جی عبارت ऐं بولی سمجھن ماں لطف ऐं مہارت حاصل تھی کہ قرآن شریف کی عبارت اور زبان کو سمجھنے میں لطف اور مہارت حاصل ہو ऐं ان جی برکت ساں ہک مسلمان قرآن پاک جی عظمت ऐं فائدن کان واقف تھی اور اس کی برکت سے مسلمان قرآن پاک کی عظمت اور فوائد سے واقف ہو سکے۔ جڑن اسلام مختلف ملکن میں پکڑیوں جیسے ہی اسلام مختلف ملکوں میں پھیلا ऐं قرآن شریف جی قاعدن ऐं قانونن یعنی شریعت موجب فیصلہ ٹھیئن لگا تو قرآن شریف کے قواعد اور قوانین یعنی شریعت کے مطابق فیصلے ہونے لگے۔ تو ان وقت قرآن پاک جی روشنی میں اسلامی قانونن جی ضرورت تھی تو اس وقت قرآن شریف کی روشنی میں اسلامی قوانین کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ان رس میں سب کا اولیت امام ابو حنیفہ جی حنفی فقہ یعنی اسلامی قانونن جی امام ابو حنیفہ وارے سمجھانے کے حاصل آہے۔ اس میں سب سے اولیت یعنی سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حنفی فقہ یعنی اسلامی قوانین کی امام ابو حنیفہ والی تشریح کو حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ جی شاگردن ماں قاضی ابو یوسف ऐं امام محمد شیبانی وڈا عالم تھی گزریاں آہن۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی بڑے عالم گزرے ہیں۔ اسلامی فقہ جی بئی وڈی عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھ سندن علمی مرتبے جو ذکر کیو آہے۔ اسلامی فقہ کے دوسرے بڑے عالم امام مالک نے بھی ان کے علمی مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ بغداد جی گورنر ابن حبیرہ جی حج تے سندس کوفے شہر جی قاضی ٹھیئن کا انکار کیو۔ امام ابو حنیفہ نے بغداد کے گورنر ابن حبیرہ کی خواہش پر کوفے شہر کے قاضی مقرر ہونے سے انکار کیا جنہن تے کیس قید کیو ویو جس کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا پر وہ حاکم جے آڈو نہ جھکیو مگر وہ حاکم کے آگے نہ جھکے ऐं قید ای تھی اور قید ہی میں 150 ہجری میں وفات کیان اور 150 ہجری میں وفات کیا کیس بغداد میں دفن کیو ویو اور انہیں بغداد میں دفنایا گیا۔ بچوں سبق کی پڑھائی کے بعد ہم آتے ہیں لفظ معنی کی طرف۔ صحبت یعنی ساتھ یا دوستی، مجتہد ماہر فقہ یعنی قرآن شریف کی تعلیم کو آسان زبان میں سمجھانے کا طریقہ،
اختلاف الگ الگ، اخلاق اچھے اوصاف، اچھے طور طریقے، یعنی پیغام ایک دوسرے کی بات پہنچانا، مہارت کسی کام میں ماہر ہونا۔ بچوں گھر کا کام آپ کو سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد سبق کا ٹائٹل پیج بنا کر جو الفاظ معنی جو دیے گئے وہ اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔